امداد سن رہو پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز ابھی تو نامزد ہے لیکن ہونے جا رہی ہیں، میجورٹی ہے۔ انہوں نے اپنی اولویتیں، انہوں نے اپنی ترجیحات جس کو کہتے ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ وش لسٹ، خواہشات اور ارادے انہوں نے اپنے دکھا دیے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو امیدوار ہیں میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام پر آئے اور پھر غائب ہو گئے۔ غائب اس لیے ہو گئے کہ ان کے پیچھے پولیسیں پڑ گئی ہیں، پنجاب پولیس پہنچ گئی پشاور اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ پھر جا کر اسپیکر ہاؤس میں چھپ گئے۔ بڑے عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ ابھی عجیب و غریب کھیل ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، اور وہ بھی دوسرے صوبے میں۔ ضمانت انہوں نے لے لی، لیکن بہرحال کل پھر ان کو ضمانت کے باوجود پنجاب پولیس جو ہے پہنچ گئی وہاں پر پشاور، اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ گزارش کر رکھی ہوئی ہے کہ لائن لگ جائے گی گرفتاریوں کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ضمانتیں دینا تو شروع کر دی ہیں، راہداری ضمانت ہے، حفاظتی ضمانت ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے اور اس کی حدود و قیود ہوتی ہیں کہ جناب آپ کو 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے ہم نے ضمانت دے دی ہے، اب آپ جا کر متعلقہ جو عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ ہے وہاں سے اپنی جا کر ضمانت کروا لیں، کنفرم کروا لیں یا نہ کروائیں، راستے میں آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ بنیادی جو مقصد ہوتا ہے حفاظتی ضمانت کا یا راہداری ضمانت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے احاطے تک آرام سے جا سکتے ہیں، آپ کو وہاں تک کوئی نہیں روکے گا، لیکن آپ جو ہے وہ راستے میں آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر عدالت نے آپ کی ضمانت نامنظور کی یا عدالت کا آرڈر آ گیا کہ جی آپ کو گرفتار کیا جائے، تو پھر وہ عدالت جو راہداری ضمانت دیتی ہے، حفاظتی ضمانت دیتی ہے، اس پر ان کا آرڈر نہیں چلے گا اس عدالت کا۔ تو بہرحال اب کیا ہوگا، کتنے لوگ اب مجھے گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جو مفرور تھے، روپوش تھے، اب وہ الیکشن میں وہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہوئے ہیں، ہم باہر آ سکتے ہیں، اور پھر آ کر انہوں نے ضمانتیں لے لی۔ تو وہ کتنے لوگ ہیں جو دھرے جا سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، اس پر آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ لیکن اصل جو دوسرا جو مدعا ہے بڑا، وہ ہے کہ پاکستان میں ایک تاریخ بننے جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون ہوگی جو کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ ان کے پاس میجورٹی بھی ہے، آج تو بلکہ دعویٰ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ 2/3 اکثریت پنجاب میں، ہو سکتا ہے پنجاب میں 2/3 اکثریت ان کو مل گئی ہو، کیونکہ جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں وہ کل شام تک سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل میں نہیں گئے تھے، تو بڑی تعداد میں ان کے کارکن جو ہیں پی ٹی آئی، ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے نو منتخب، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جا سکتے ہیں پنجاب میں۔ اور پی ٹی آئی کی جو پوزیشن جو نظر آ رہی تھی انتخابات کے رزلٹ سامنے آنے کے بعد، یہ بالکل برابر برابر چل رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کاندھے سے کاندھا ملا کر، یعنی وہ 1-2 ووٹوں کے فرق سے دونوں کا نمبر آ رہا تھا۔ تو وہ صورتحال اب نہیں ہے، مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور مسلم لیگ نون چھلانگیں مارتی ہوئی آگے نکل گئی ہوئی ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نامزد کیا، کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی، اور مطلب اس لیے تاریخ اب کہہ سکتے ہیں کہ رقم ہو گئی کہ اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے تو نمبر پورا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آئندہ چند روز میں، جیسے ہی اجلاس قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے شروع ہو جائیں گے تو اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنا نمبر کمپلیٹ ہو جائے گا، ان کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کو پہنچ جائیں گی اور وہ بن جائیں گی وزیر اعلیٰ۔ اس سے پہلے انہوں نے چند روز سے اجلاسوں کی صدارت کر رہی ہیں، وہ بیوروکریسی کے اجلاس، ماہرین کے اجلاس، سیاسی لوگوں کے اجلاس۔ کل انہوں نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی اولیتیں، اپنی پریورٹیز بتائی ہیں۔ اگر ہم ان پریورٹیز کو دیکھیں تو بڑا مطلب لگتا ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، پنجاب تو واقعی بدل جائے، یورپ بن جائے، اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح کا پنجاب ہو جائے، اور پنجاب میں تو ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ لیکن کیا وسائل موجود ہیں ہمارے پاس جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، جو کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو ان کی خواہشات اور وسائل، ان دونوں میں کہیں جو ہے وہ تصادم نہیں ہو جائے گا کہ وہ مطلب وہ چاہتی ہیں کہ ایئر ایمبولینس ہو پنجاب میں، تو کیا پنجاب کے وسائل اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایئر ایمبولینس ہو؟
یہاں وسائل سے زیادہ مسئلہ ہے نیت کا. اگر آپ نیت کر کے کود پڑتے ہیں نا تو پھر ہو جاتا ہے. 5 IT سٹیز پنجاب میں بنانا بہت جو ہے وہ خوبصورت ایک سوچ ہے، اپروچ ہے. ایون خواب بھی ہے تو بہت اچھا خواب ہے، سہانا خواب ہے. ایک اور چیز جو بڑی منفرد اور احسن ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی وہ پنجاب کی جو 297 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے الیکٹڈ جو حلقے ہیں جنرل سیٹس کے، وہ ہر حلقہ ایک ضلع ہے ان کی نظر میں. یعنی وہ ہر حلقے کو اس طرح دیکھیں گی جس طرح ایک ضلع کو دیکھتی ہیں. تو وہاں کے یونین کونسلز، وہاں کے گاؤں، وہاں کے پنڈ، وہاں پر ایک ایک گلی کہہ رہی ہیں کہ میں نے وہاں پر ان کو سنوارنا ہے اور ان کو بہتر بنانا ہے. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کارکردگی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، یا ریس جو ہوتی ہے نا، نہیں، وہ کارکردگی میں ہونی چاہیے. حسد اور ساڑ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا کاپی کر سکتے ہیں تو کارکردگی کی بنیاد پر کریں. فرض کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے ایک بنائی تھی ریسکیو 1112 سروس دی تھی. پھر وہ ریسکیو 1112 جو ہے وہ پنجاب تک رہی. پھر KPK کے نے اڈاپٹ کی اسی طرح کی سروس ریسکیو 1112، اور ان کا جو ایمرجنسی نمبر بھی وہی ریسکیو کا. پھر 2 حکومتوں کے بعد پھر یہ جو گزشتہ حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں ریسکیو 1112 کی سروس شروع کی. یعنی ایک اچھا کام پنجاب میں ہوا اور پورے ملک نے اس کو اڈاپٹ کیا، کاپی کیا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، ہمیں اسی طرز پر ریسکیو کا جو ہے وہ اس کی سروس شروع کرنی چاہیے. اچھا، دوسری چیز انہوں نے کہی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ پنجاب کا ہر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہ محفوظ پنجاب کے تحت سیف سٹی وہاں بنایا جائے گا. یعنی وہاں کیمرہ لگے ہوں گے، جس طرح لاہور میں ہے، جس طرح اسلام آباد میں ہے، اس طرح، یا جس طرح بڑے شہروں میں ہیں. تو سیف سٹی کے تحت وہ سارا جو ہے وہ اپنا محفوظ کیا جائے گا پنجاب کو. ستھرا پنجاب، صاف ستھرا پنجاب. مطلب پنجاب کے شہر تو نو ڈاؤٹ دوسرے صوبوں کی نسبت کافی صاف ستھرے رہے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے عثمان بزدار تھے، وسیم اکرم پلس، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. لاہور جیسے شہر میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آج بھی لاہور دوبارہ نہیں سنبھل رہا محسن نقوی کی اسپیڈ کے باوجود. ہم اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کے لیے کس کی کارکردگی جو ہوگی وہ ان کے لیے بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کے لیے چیلنج ہوگی، شہباز شریف صاحب کی، عثمان بزدار کی، یا کسی اور کی. تو میں تو کہتا ہوں جو عثمان بزدار کی کارکردگی نہ بنائیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. وہ تو کارکردگی تھی ہی نہیں. وہ تو تباہ و برباد کرنے آئے تھے پنجاب کو اور کر کے چلے گئے. اور پھر جن کی وجہ سے پنجاب کو تباہ و برباد کیا، لوٹا پنجاب کو، ان کے ساتھ بھی نہیں رہے. تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کے چاچا شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ کہ اس کو بیٹ کرنا وہ بڑا چیلنج ہوگا، کہ ان جیسی کارکردگی دکھانا. دوسرا، یہ جو 1 سال کی حکومت نگران رہی ہے محسن نقوی صاحب کی، انہوں نے جتنا تیزی کے ساتھ ترقی انفراسٹرکچر پر کام کیا، ایون لاہور شہر میں دیکھیں تو 2 مہینوں میں فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں، انڈر پاسز بھی بن رہے ہیں، اور ڈبل انڈر پاسز ایک دوسرے کے اوپر بن رہے ہیں. وہ محسن نقوی صاحب کی کارکردگی کو شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ جی پنجاب اسپیڈ مشہور تھی میری، شہباز اسپیڈ، اور محسن نقوی مجھ سے بھی آگے نکل گئے. تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ کے لیے جو چیلنج ہوگا وہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کو بیٹ کرنا یا محسن نقوی صاحب کی اسپیڈ کو پہنچنا. تو ستھرا پنجاب کی وہ بات کر رہی ہیں. تو لاہور تو اس وقت لاہور بھی صاف ستھرا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تمام جو اضلاع ہیں اور جو دیہات ہیں وہاں سیوریج اور وہاں پر جو صفائی ستھرائی اور گلی محلے گلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی نہ ہوں. وہ کہہ رہی ہیں 5 سال تک ہم کوشش کریں گے کہ وہ کوئی بھی پنجاب کی گلی جو ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی وہ گندی نہ رہے، وہاں کچرے کے ڈھیر نہ ہوں، اور وہ صاف ستھری رہے. اچھا، جو دوسری چیز ہے نا، باقی کافی ساری ان کی چیزیں ہیں، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے جس وجہ سے میں نے گزارش کی کہ ریسکیو 1112 پورے ملک نے اڈاپٹ کر لیا. کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، ایجوکیشن ریفارمز ہیں، اگر کسی صوبے نے کی ہیں تو دوسرے صوبے نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ٹری ٹیسٹ کا معاملہ ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا اس کو ری ڈیزائن کیا جائے گا، اس کی ضرورت بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ تھا. میں اس وقت بھی کہتا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، جب انہوں نے KPK میں شروع کیا تھا، اور بعد میں بھی میں یہی گزارش کرتا رہا ہوں کہ
ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک جو کیا یہ گیا عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ سرکاری اسپتالوں کے وسائل کم کر کے، ان کے فنڈز کم کر کے، ان کی ادویات روک کے، ان کی لیبارٹریز کو بند کر کے، یا لیبارٹریز کو پیسوں پہ لگا کے، جو مریض آئے گا پیسوں پہ، ہیلتھ کارڈ پہ وہ اپنے ٹیسٹ کروائے گا، ایکس ریز کروائے گا، سی ٹی اسکین کروائے گا، ایم آر آئی کروائے گا، ہیلتھ کارڈ پہ کروائے گا. تو وہ سارا کا سارا پیسہ سرکاری اسپتالوں سے لے کر پرائیویٹ جو انشورنس کمپنیاں تھیں یا جو بیچ میں جو بھی لوگ تھے ان کے حوالے ہو گئے. تو عمران خان صاحب کے دور میں ہیلتھ کارڈ کے نام پر پنجاب اور کے پی کے صحت کے نظام کو بٹھا دیا گیا. اور اس کے برعکس سندھ میں آپ دیکھیں، عمران خان کہتا رہا کہ جی میں نے سارے صوبوں میں دے دیا ہیلتھ کارڈ، سندھ والے نہیں مانتے جی ہیلتھ کارڈ. بھائی سندھ میں دیکھ لیں کہ وہاں پر پورے ملک کے لوگ علاج کروانے جاتے ہیں، دل کا علاج ہو، کینسر کا علاج ہو، کڈنی کا ہو، اور جگر کا علاج ہو، پیوند کاری ہو. تو وہاں پر بلکہ جو بے نظیر ٹراما سینٹر ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ کراچی میں بنا ہوا، وہاں پر جو مریض کوئی جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ کا، وہ وہاں پر اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی اور منٹوں میں اٹینڈ ہوتا ہے، اور مہنگے سے مہنگا آپریشن وہاں پہ فری ہوتا ہے. میرا اپنا ذاتی دوست پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، بے نظیر ٹراما سینٹر میں گیا، ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، ریلوکیٹ ہو گئی تھی، ان کا آپریشن ہو گیا اور ایک ٹکا نہیں لگا اور نہ سفارش کرنے کی ضرورت پڑی بے نظیر ٹراما سینٹر میں. تو مریم نواز صاحبہ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی ہے وہ یہ کہ جو دل، کینسر، جگر اور دیگر جو مہنگے علاج ہیں ان کے اسپتال بنانا پنجاب میں. ایک پی کے الائی شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، ثاقب نثار صاحب نے ان کا بیڑا غرق کر دیا اس کا اسپتال کا. مغزم معاویہ میں اپنے بھائی کو ایڈجسٹ کروانا تھا، تو انہوں نے اتنے اچھے پروجیکٹ کو، وہ مسلم لیگ نون کا اسپتالوں پر اس طرح فوکس نہیں تھا، لیکن جب اس طرح فوکس آیا تو بیچ میں پڑ گئے جناب یہ ثاقب نثار صاحب، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. تو اب جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا جس چیز کا جو اصل چیلنج ہوگا وہ ہوگا کہ لوگوں کو تعلیم حکومت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی میں ٹیکس دے رہا ہوں نا، تو تعلیم میں بچوں کو پرائیویٹ دلواؤں، میں ٹیکس دے رہا ہوں علاج میں پرائیویٹ کرواؤں، میں ٹیکس دے رہا ہوں پانی میں پرائیویٹ خریدوں، اچھا میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میں اپنا صفائی ستھرائی گلی محلے کی خود کروں. تو لوگ اب اویئر ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں تو پھر ہمیں سیکورٹی ریاست ہماری یقینی بنائے، تعلیم ہماری یقینی بنائے، بچوں کی صحت یقینی بنائے، والدین کی صحت یقینی بنائے، اور جو ہے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو. تو یہ ساری چیزیں تو ان سب کو ایڈریس کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ. اور وہ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے جو سندھ کا، ان کی بات تو جو انہوں نے کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے انسپائر نہیں بھی ہیں. تو اس طرح کا ایک نظام چاہتی ہیں کہ پنجاب میں بھی ہو. پنجاب کے کیونکہ سندھ کی آبادی پنجاب سے بہت کم ہے، سندھ کے بڑے سے بڑے شہر ہیں جو کراچی اور حیدرآباد کو چھوڑ کے وہ پنجاب کے عام ضلعوں سے بھی چھوٹے ہیں، ان کی آبادی کم ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے، ہر ضلع میں دل کا اسپتال این آئی سی وی ڈی کے طرز پر ہونا چاہیے، گمبٹ کے طرز کے اسپتال ہونے چاہیے، لیور، کڈنی کے، دل کے، اسی طرح ایس آئی ٹی طرز کے ہاسپٹلس ہونے چاہیے، اسی طرح آئی بی اے کے طرز کے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. جس طرح آئی بی اے نے سندھ بھر میں وہ ان کا جال بچھایا ہے یا اس کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں آئی بی اے کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ اور دیگر ادارے مل کر. تو یہ بہت ایک ہیلدی قسم کی چیز وہ سامنے لا رہی ہیں. اب ان کے مد مقابل جو ہے وہ اپنے مقدمات سے نپٹیں گے میاں اسلم اقبال صاحب، اور ان کے لیے میں مشکل اس لیے بھی دیکھ رہا ہوں کہ مریم نواز کیونکہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گی تو پھر اڈیالہ بھی پنجاب میں آتا ہے اور میاں اسلم اقبال کے اوپر مقدمات بھی پنجاب میں ہیں. تو وہ جو یوں کر کے کرتے تھے نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ان کی ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا، یا باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑیاں لگوائیں، گرفتار کروایا اور پھر پریس کانفرنسز کر کے چور چور کا شور کرتے تھے، ان کو اصل جو ہے نا وہ ٹکر کے لوگ ان کے سامنے اب آئیں گے جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گی اور وزیر اعلیٰ بن جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.